تو انشاءاللہ ہم آپس میں مشورہ کر کے پریس والے کو بھی آگاہ کر دیں گے اور ان کو بھی آگاہ کر دیں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کیا ہوگا، تو اس حوالے سے پھر ہم آپ کو تفصیل بتا دیں گے۔ اچھا میاں صاحب، اس سے پہلے بھی علی امین خان نے ایک جرگہ بلایا تھا جس سے جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی پارلیمانی جماعتیں تھیں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور کیا اس طرح دوبارہ ایک فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اور اسی تناظر میں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس سے پہلے اس باچا خان مرکز میں بھی آپ نے ایک امن جرگہ، قابی جرگہ آپ نے طلب کیا تھا، تو اس کے فیصلوں کے مطابق آپ مزید میرے خیال میں کوئی اجلاس نہیں ہوا سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو ڈیڈ لائن کہاں پر ہے جو آپ کے جرگے میں ہے؟ اور کیا ایک بار پھر آپ اس جرگے سے بائیکاٹ کا وہ کریں گے، فیصلہ کریں گے، یا صرف آپ کے پارلیمانی لیڈر اس جرگے میں شرکت کریں گے؟ یہ اتنا لمبا سوال ہے کہ تمام یعنی جو صورتحال ہے اسی کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ ہم نے جو جرگہ کیا تھا اس کا تو تسلسل بھی ہم نے جاری رکھا، تمام سیاسی پارٹیوں کا ہم نے ایک آرگنائزنگ کمیٹی بھی بنا دی تھی، اور اس کے لک آفٹر کرنے کے لیے ہم نے طریقہ کار بھی بنایا تھا۔ ہم نے 2-3 اجلاس بھی کیے، چونکہ آل پارٹیز کانفرنس ہم نے بلائی، ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا، تو پھر اسلام آباد میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ANP نے بلائی، اور تمام سیاسی پارٹیوں نے سیلاب آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ سیلاب آ چکا ہے، لوگ بڑی مشکل میں ہیں، تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی ملتوی کر دیتے ہیں، اور پھر صورتحال کے بعد ایسا جو صورتحال بنے گی تو فیصلہ کریں گے۔ تو ہم نے تو اپنے جرگے کے حوالے سے وہ کنٹینیوٹی تو ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت اگر ضرورت پڑی تو ہم اس آرگنائزنگ کمیٹی کو بلا بھی سکتے ہیں اور اس حوالے سے فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ادھورا چھوڑا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لیا تھا اور جو مومنٹ بنی تھی، تو اسی مومنٹ کے وجہ سے ہی جو مشکلات تھی تو اس میں کمی آئی تھی، اور بس خدا کو منظور نہیں تھا کہ ہمارے صوبے میں اتنے بڑے پیمانے پہ سیلاب آئی کہ تقریباً ہمارے تمام ضلع اس میں یعنی افیکٹ ہو گئے، تو اس کو تو اس لیے ملتوی کرنا پڑا چونکہ بڑے ہمارے لیڈر صاحبان تھے اسلام آباد میں، مرکزی قائدین، انہوں نے فیصلہ کیا، تو صوبائی قائدین تو پھر مرکزی قائدین کے پابند ہوتے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا، تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ رہی یہ کہ بائیکاٹ کرے یا نہ کرے، جب ہم نے بائیکاٹ کا فیصلہ کرنا تھا تو ہم بتا دیتے، نہ کرنا تھا تو بھی بتا دیتے۔ ابھی ہم آغاز کر رہے ہیں کہ ہم مشورہ کریں گے، تو اس مشورہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تک دیگر پارٹیوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ کسی دیگر پارٹیوں نے ایسی کوئی بات کی ہے، کوئی جائے تو جائے، نہ جائے تو نہ جائے۔ ANP کے پلڑے یہ بات ضرور ہے، کیونکہ مرکزی صدر نے یہ بات کی ہے تو یہ ANP کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ مشورے کرنے کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے، تو یہ ہمارا فیصلہ ہے، اس لیے ہم نے انہی کو بتا دیا، اور وہ احمد ولی خان صاحب نے CM صاحب کو بتا دیا تھا کہ ہم مشورہ کرنے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے، تو وہی اسٹینڈ ہے ہمارا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نئی بات کر دے، بس یہ اس وقت کے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ ان کے دعوت دینے کے ہم مشکور ہیں، اور ہم مشورہ کرنے کے بعد ان کو آگاہ کریں گے۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو جرگہ ہوا تو اس کو اور یہ ابھی جو ہو رہا ہے ان دونوں میں کیا فرق آپ دیکھتی ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھے، یہ سوال، یہ ان کا سوال یہ حاضر ہے، فرق کو معلوم ہوگا۔ ہم تو یہی کہتے کہ اس وقت جو انہوں نے بلایا تھا تو پارٹیوں نے نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا، وہ سب کو معلوم ہے، وہ تو کسی سے ڈھک چھپا نہیں ہے۔ اب کے بعد پتہ چل جائے گا کون جائیں گے کون نہیں جائیں گے، وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ سیاست ہے، روزمرہ کی سیاست ہے، یہ چلتا رہتا ہے، یہ اتنی بڑی کوئی منطق کی بات نہیں ہے۔ عصمت جی، میں اگر اجازت دے دیں، میں ان کا جواب میں بھی رسپونڈ کر لوں۔ دیکھیں، وہ پچھلی دفعہ جو تھا وہ کیونکہ CM صاحب نے بلایا تھا جرگہ، تو کئی پارٹی کے تحفظات تھے کہ جی ہم حکومتی جرگے میں شریک نہیں ہوں گے، اس وقت یہ تھا، تو اس لیے جو ہے اس دفعہ جو ہے وہ جرگہ تو جو ہے وہ اسپیکر صاحب بلا رہے ہیں، ان کی ایک اسپیکر کی کمیٹی بھی بنی ہوئی تھی، انہوں نے کافی میٹنگ بھی کی ہوئی ہے، اس میں سارے جماعت کے جو پارلیمانی
لیڈرشپ ہے وہ بھی وہاں پر شامل ہے. تو انہوں نے کیا ہے کیونکہ ہم ایز اے جماعت جو ہے ان کے پاس آئے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے جو آپ کو دعوت دی ہے پلیز اس کو جو ہے پازیٹیولی رسپونڈ کریں تاکہ ہم سب آپ کے اس سے رہنمائی سے اور آراء سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکیں. یہ انہوں نے ایک بات یہ چونکہ اسپیکر صاحب آتے ہی انہوں نے 5-6 دفعہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. بدقسمتی سے آج نیٹ بھی کام نہیں کر رہا تھا جہاں پہ میں رہتا ہوں, بجلی بھی نہیں تھی اور وائی فائی بھی کام نہیں کر رہا تھا, تو رابطہ ذرا مشکل تھا. آخر میں رابطہ ہوا تو انہوں نے یہ اسپیکر صاحب نے دعوت دی اور میں نے ان کو یہی جواب دیا جو ان کو دے رہا ہوں. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آج ہی آئیں گے کیونکہ یہ ایمرجنسی میں چونکہ انہوں نے آغاز کر دیا ہے اور باچا خان مرکز سے کہ تو خدا نیک شگون اس میں یعنی ہم اس کا آپ صوبائی حکومت کے ترجمان بھی ہیں جو امن و امان کے حوالے سے جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو مختلف اسٹیک ہولڈر ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ٹرائبل ایریا کی سیکورٹی ہے وہ تو فوج کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اور وہاں پہ حالات کافی گمبھیر ہیں. تو ایک تو اس کا بتائیں کہ آپ لوگوں نے اس میں کون کون سے جو چیدہ نکات ہیں اس کو وہ بتا دیں اور آگے جو ہے صوبائی حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہے ہم ANP کو دعوت نامہ دینے آئے تھے جرگہ میں شرکت کے لیے. میاں افتخار صاحب نے دعوت نامہ وصول کر لیا اور ہم نے ورژن بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. جہاں تک جرگے کی بات ہے اور امن و امان کی صورتحال کی بات ہے تو سیکورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. اس میں IG صاحب نے بھی شرکت کی, اس میں چیف سیکرٹری صاحب نے بھی شرکت کی, اس میں تمام پارلیمانی لیڈرز بھی وہاں موجود ہیں جو ہاؤس میں موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے تجاویز جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو 12 تاریخ کو معلوم ہو جائے گا جب سب اسٹیک ہولڈرز کی جو انپٹ آئے گی, تمام اسٹیک ہولڈرز کی جو مشورے ہیں وہ سامنے رکھ کے TOR سیٹ کریں گے تو ساری چیزیں ہم پبلک کر دیں گے, وہ آپ سب کو پتہ لگ جائے گا. تھینک یو. ایک سیکنڈ ایسا ہے کہ چونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے, امن و امان کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے اور صوبائی خود مختاری کے حوالے سے تمام کا موقف واضح ہے. اب یہ وقت جو ہے انہوں نے دعوت دینی ہے اور دعوت کے ہم مشکور ہیں اور ہم مل بیٹھ کے فیصلہ کرنے کے بعد پریس کو اور ان کو آگاہ کر دیں. علی اصغر صاحب پہلے جو جرگے کی آپ بات کر رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں نے ریکارڈ کا مین وجہ ہوتا وہ پاکستان تحریک انصاف کی ان جماعتوں کے بارے میں ضرب و دہشت اس کے وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں نہیں جا رہے. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں تو وہی کوئی فرق نہیں آیا. تو کیسے جو ہے نا جب حالات پارٹیوں کے درمیان ایسے ہو تو وہ مل بیٹھ کے اس سے کیا امید اس صوبے کے عوام کر سکتے ہیں کہ آپس میں ان کی اتنے جو ہے نا ایک دوسرے کو گالیوں تک جو ہے نا ہوا جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو کیسے ایسے لوگ کیسے ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ امن قائم کرنے میں کامیاب. میں اس چیز میں شریک نہیں تھا اس وقت APC میں اور نہ میں نے کسی کو آج تک گالی دی ہے جی. اتنا میں کہوں گا, باقی چیزیں بعد میں ہوگی جی. مہربانی, شکریہ.